صلاۃ التسبیح جسے تسبیح کی نماز کہتے ہیں، کیسے ادا کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، پریکٹیکل کر کے یعنی آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا کہ کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کے پڑھنے سے تمام کے تمام گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کے ادا کرنے سے غم، جو پریشانی، جو مصیبت ہم پر ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اس نماز کو خصوصاً شب برات میں یا جب بھی آپ کو موقع ملے، یہ مت سمجھیے کہ یہ نماز صرف شب برات کے لیے ہے۔ شب برات کے علاوہ جب چاہیں آپ اس نماز کو ادا کر لیجئے اور ضرور سے ضرور پڑھا کریے، بہت فائدہ ہے۔ اب سمجھیے کہ اس نماز میں کیا کیا کرنا ہے۔ ٹوٹل 4 رکعت نماز، کل 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور تسبیح اگر ہم حساب کریں گے تو 300 مرتبہ ہونی چاہیے 4 رکعت میں ملا کر۔ اب اس اعتبار سے ہر رکعت میں یعنی کم سے کم ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ یہ تسبیح ہونی چاہیے۔ 2 رکعت میں 150 مرتبہ اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ۔ اب سمجھیے کہ کیسے ادا کریں گے۔ اس کا 2 طریقہ ہے، ایک طریقہ بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور دوسرا طریقہ بھی انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا پارٹ 2 کے نام سے، اور اس پہ بہت سے مسائل انشاءاللہ بیان کروں گا بہت تفصیل سے۔ اب اس میں مختصر سمجھ لیجئے 4 رکعت نماز ہے۔ نیت کیسے کریں گے؟ نیت کریں گے میں 4 رکعت تسبیح کی نماز اللہ کے واسطے ادا کر رہا ہوں، عورت ہے تو ادا کر رہی ہوں، اللہ کے واسطے ادا کر رہی ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیے۔ سب سے پہلے ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب دیکھیے یہاں پر میں نے زور سے قرات کیا ہے، سورہ فاتحہ بھی میں نے زور سے کہا، آمین بھی میں نے زور سے، اسی طرح اس میں جو ہے میں نے قرآن کی تلاوت سورہ جو میں نے ملایا ہے وہ بھی بہت چھوٹی سی سورہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، ورنہ آپ چاہیں تو جو بھی جتنی سورتیں آپ کو یاد ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہی سورہ پڑھنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی آپ سورہ دوسری سورہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے، آپ جس سورہ کو چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے شارٹ کٹ کے لیے، مختصر کے لیے یہ سورہ کوثر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اب دیکھیے میں نے زور سے بھی قرات کی ہے، لیکن آپ کو آہستہ قرات کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ بھی آہستہ، آمین بھی آہستہ، اور جو ہے دیگر احکام جو آگے کروں گا وہ سب آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ میں زور سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ کیا پڑھ رہا ہوں۔ اب جب یہ مکمل کر چکے ہیں، قرآن کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے، سورہ ملا چکی ہیں، اب اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا ہے، جو تسبیح تیسرا کلمہ میں نے ابھی کہا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 15 مرتبہ۔ بالکل حساب تو حساب رکھیے گا، اگر کم ہو جائے تب بھی یہ نماز کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، زیادہ ہو جائے تب بھی نہیں ملے گا، اسی لیے بالکل اس خاص عدد کو یاد رکھیے گا۔ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 15 مرتبہ مکمل ہو جائے اب رکوع کو جائیے۔ رکوع میں کیسے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اب رکوع میں جانے کے بعد سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اب رکوع میں تسبیح پڑھنے کے بعد ہم کو یہ کرنا ہے کہ اب اسی تسبیح کو، صلاۃ التسبیح کی جو تسبیح ہے تیسرا کلمہ ہے، اس کو پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے سب سے پہلے آپ نے کھڑے ہو کر کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ 15 مرتبہ۔ اب رکوع میں جانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب 10 مرتبہ ہو جائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طرح پڑھتے پڑھتے 10 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اب کھڑے ہو جائیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب دیکھیے حساب کریے،
पहली मरतबा 15 मरतबा, फिर रुकू में 10 मरतबा, कितना हो गया 25 मरतबा। अब खड़े होने के बाद रब्बना लकल हम्द कहने के बाद अब आपको पढ़ना है, कितनी मरतबा पढ़ना है, अब यहाँ आपको पढ़ना है 10 मरतबा। हाँ, इसमें एक सवाल है कि हम जो पढ़ेंगे रुकू से उठने के बाद हाथ ऐसे ही लटका के रखेंगे या पढ़ते वक्त हाथ बांध लेंगे? जवाब ये है कि नहीं, हाथ बांधना नहीं है, हाथ वैसे ही लटकने देना है। अब हमको 15 मरतबा तस्बीह पढ़ना है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब ये 10 मरतबा मुकम्मल हो जाए, 10 मरतबा मुकम्मल हो जाए, तो अब कितना हो गया, पहली मरतबा 15, फिर उसके बाद 10 रुकू में, 10 खड़े होने के बाद रुकू से, कितना हो गया टोटल 35 मरतबा, 35 मरतबा हो गया है। अब उसके बाद हमें सजदे में जाना है, अल्लाहु अकबर। अब सजदे में जाने के बाद हमको सजदे की तस्बीह पढ़नी है। सबसे पहले क्या तस्बीह है सजदे में? सुबहान रब्बियल आला। मैं पढ़ के बता देता हूँ, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस तरह करके 3 मरतबा या 5 मरतबा जो भी आपको तस्बीह है, सजदे की तस्बीह है, उसको पढ़ लीजिए, सजदे की दुआ जो है। उसके बाद आपको वही कलमा, तीसरा कलमा जो तस्बीह सलातुत तस्बीह का जो है कलमा है, उसको आपको पढ़ना है 10 मरतबा सजदे में जाकर। जब सजदे में 10 मरतबा आप पढ़ लेंगे, कितना हो गया 35 10 45 मरतबा। फिर उसके बाद आपको सजदे से उठना है, कैसे? अल्लाहु अकबर, एक सजदा आपका हो गया है। अब बैठे हैं, अब बैठने के बाद फिर आपको 10 मरतबा पढ़ना है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। कितना हो गया 55 मरतबा हो गया। अब आपको फिर से जाना है सजदे को, दूसरे सजदे को, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब उसके बाद आपको वो तस्बीह पढ़नी है जो सलातुत तस्बीह की तस्बीह है। कैसे पढ़ेंगे उसको समझ लीजिए। उसको फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, और जब 10 मरतबा पढ़ लेंगे दूसरे सजदे में सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, उसके बाद हमको एक रकात हमारी मुकम्मल हो गई। अब समझिए, यही गड़बड़ कर देते हैं लोग। ये एक तरीका आपको बता रहा हूँ सलातुत तस्बीह का। अब जो सजदे में, दूसरे सजदे में हम 10 मरतबा पढ़े, कितनी मरतबा हुआ 65 मरतबा, 65 मरतबा, यानी 10 तस्बीह और बाकी है। जब तक वो नहीं करेंगे तो 75 तस्बीह नहीं होगी। कम से कम एक मरतबा, एक रकात में 75 तस्बीह होनी चाहिए, लेकिन अब तक 65 तस्बीह हम पढ़े हैं। तो अब जो है दूसरे सजदे से उठकर डायरेक्ट खड़े नहीं होंगे, हमको अब बैठना है। बैठकर हमको तस्बीह पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बैठेंगे, अब तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब 10 मरतबा और पढ़ेंगे, 10 मरतबा पढ़ लें, कितनी मरतबा हो गया अब 75 मरतबा, 75 मरतबा अब हो चुका है। तो अब खड़े हुएंगे। हाँ, यही ख्याल रखिए। अब जो खड़े हुएंगे अल्लाहु अकबर नहीं, अब नहीं कहेंगे, क्योंकि दूसरे सजदे से जब हम बैठ रहे थे उस वक्त जो है तकबीर कह चुके हैं। अब जो खड़े होंगे सीधा खड़े होंगे, डायरेक्ट, कुछ यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े नहीं होंगे। पहली रकात की बात कर रहा हूं, समझिएगा, अच्छे से समझिए। नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपको समझाना मेरा मकसद है। इसीलिए मैं बार बार उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, समझा रहा हूं, ताकि आप समझ सकें और ये आपकी नमाज सही तरीके से अदा हो सके, यही मेरा मकसद है। अब समझिए, अब 75 मरतबा हो गया तो हम खड़े हो गए दूसरी रकात में। दूसरी रकात में खड़े होने के बाद अब डायरेक्ट क़िराअत शुरू करेंगे। कैसे? अब तो पहली रकात में औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, दूसरी रकात में औज़ु बिल्लाह नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब देखिए, हमारी क़िराअत मुकम्मल हो गई दूसरी रकात में। अब हमको फिर वही करना है। कैसे? 15 मरतबा फिर तस्बीह पढ़ लेना है। अब समझिए, 15 मरतबा तस्बीह पढ़ें। अब उसके बाद रुकू को गए, रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद सबसे पहले रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बिल अज़ीम। उसके बाद फिर 10 मरतबा और तस्बीह पढ़ेंगे, जो सलातुत तस्बीह की तस्बीह है। अब रुकू का भी मामला ख़त्म। उसके बाद खड़े हो गए, कितना हुआ 15, रुकू में 10 जो है 25, फिर खड़े हो गए। फिर वही सिस्टम जो पहली रकात में हमने किया था, बिल्कुल पहली रकात की तरह वैसे ही करना है। अब उसके बाद सजदे को जाएंगे, एक सजदा करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली रकात में मामला हुआ था, जो कर रहे थे हम वैसे ही करना दूसरी रकात में भी है। अब दूसरी रकात में पहला सजदा मुकम्मल, अब दूसरा सजदा किए, अब दूसरे सजदे में भी वही करना है, उसी तरह करना है जैसे मैंने पहले बताया है पहली रकात के सजदे में।
اب فرق اتنا ہے کہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں ہم کو بیٹھنا ہے اتحیات پڑھنے کے لیے. اب سمجھیے کہ یہاں ہم کو کیا کرنا پڑے گا. ہاں یہاں پر کرنا یہ پڑے گا کہ ہم جیسے بیٹھیں گے فوراً تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب یہ 10 مرتبہ تسبیح مکمل ہو جائے اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ اب التحیات پڑھنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس صرف التحیات، درود شریف وغیرہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے. اب اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے. یہاں پر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے کیونکہ دوسری رکعت میں عام نمازوں میں ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. التحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اسی لیے یہاں پر بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے. لیکن پہلی رکعت میں جو ہم تسبیح بیٹھ کر پڑھے تھے وہاں پر کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر نہیں کہیں گے، وہ بتا چکا ہوں میں آپ کو. اب دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پھر وہی کرنا ہے جیسے ہم پہلے کیے تھے. اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے قرات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پوری سورہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو ایک سورہ اور پڑھنا ہے. یہاں پر تو بس میں نے مثال کے لیے جیسے انا اعطینا قل هو اللہ میں نے پڑھا ہے. اگر آپ کوئی اور سورہ پڑھنا چاہیں، کوئی اور چھوٹی سورہ، یاد رکھیے گا نفل نماز میں یہ تو مطلب سنت فرض نہیں ہے، یہ واجب نماز نہیں ہے. تو اسی لیے فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں اگر آپ چاہیں تو ہر رکعت میں اسی سورہ کو پڑھ سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں بھی میں نے انا اعطینا پڑھ لیا، تو کوئی حرج نہیں، مکروہ تک نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی نماز میں ایک ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا. فرض نماز ہو تو بات الگ ہے، لیکن یہاں نفل نماز سنت نماز کی بات ہو رہی ہے. اس میں آپ ایک سورہ کو ہر رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں. لہٰذا اگر میں تیسری رکعت میں سمجھیے قل هو اللہ پڑھ لیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوئی حرج نہیں، بالکل نماز میری صحیح ہے کیونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے. اسی لیے اب قرات کرنی ہے. تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد قرات کریں گے. قرات کے بعد 15 مرتبہ پڑھیں گے. 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد رکوع کو جائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے، پھر ویسے ہی معاملہ چلے گا. اب اس کے بعد پھر دوسرے سجدے کو جائیں گے. تیسری رکعت یاد رکھیے گا، تیسری رکعت چل رہی ہے یہ. اب تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے سمجھیے اٹھ رہے ہیں. لیکن کیا عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت میں چوتھی رکعت پڑھنے کے لیے. سمجھ جائیے، چوتھی رکعت کے لیے تیسری رکعت کا 2 سجدہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم کو کھڑا نہیں ہونا ہے، یہاں پر ہم کو بیٹھنا ہے. کیونکہ ہمارا تسبیح اگر ہم حساب کریں گے تو تیسری رکعت میں سورہ ملانے کے بعد 15، رکوع میں 10 25، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 35، اس کے بعد پہلے سجدے میں 45، 10 مرتبہ اور پڑھے تھے 45، دونوں سجدے کے بیچ میں پھر ہم بیٹھتے ہیں 10 مرتبہ پڑھتے ہیں 55، اور دوسرے سجدے میں 10 65، 10 تسبیح ابھی باقی ہے. اسی لیے ہم کو تیسری رکعت میں بیٹھ جانا ہے. اب بیٹھنے کے بعد اتحیات نہیں، یہاں بیٹھ رہے ہیں تسبیح پڑھنے کے لیے، اسی لیے ہم بیٹھ کر تسبیح پڑھیں گے. کتنی مرتبہ تسبیح پڑھیں گے؟ 10 مرتبہ پڑھیں گے تاکہ 75 مرتبہ مکمل ہو جائے. اب 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طرح 10 مرتبہ مکمل کر لیں گے. اب اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے. یہاں پر بھی کھڑے ہوتے وقت ہم کو اللہ اکبر نہیں کہنا ہے، سیدھا کھڑا ہونا ہے. اب اس کے بعد چوتھی رکعت شروع ہو جائے گی. چوتھی رکعت میں پھر ویسے ہی پڑھتے جائیے، کرتے جائیے. اب سجدے کو جائیے، اب رکوع کو جانا ہے، رکوع کو جانے کے بعد سجدے کو جانا ہے. اس کے بعد ہم کو سجدے میں جانے کے بعد دیکھیے یہ چوتھی رکعت سمجھے، یہ چوتھی رکعت چل رہی ہے. اب دوسرے سجدے کو جا رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے پڑھ رہے ہیں تسبیح. پھر اس کے بعد ہم کو چوتھی رکعت میں بیٹھنا ہے. اب جو چوتھی رکعت میں ہم بیٹھ رہے ہیں، اسی چوتھی رکعت میں بیٹھ کر سب سے پہلے ہم کو یہ دعا پڑھ لینی ہے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب 10 مرتبہ ہم پڑھ لیے، اب کتنا 75 یعنی 300 مرتبہ تسبیح ہماری مکمل ہو چکی ہے. اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اب اتحیات پڑھنا ہے، دعا پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا پڑھنا ہے، سلام پھیرنا ہے. کیسے؟ جب 10 مرتبہ تسبیح پڑھ لیے اس کے بعد اتحیات پڑھیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف بھی مکمل پڑھ لیے. اب اس کے بعد ہم کو پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد ہم کو اب دعا پڑھنی ہے. دعا میں یہاں پر بہت سی دعا ثابت ہے, اگر آپ چاہیں تو شارٹ کٹ کے لیے ربنا پڑھ لیجیے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس طرح کر کے آپ سلام پھیر دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس طرح کر کے آپ کی 4 رکعت مکمل ہو گئی. یہ طریقہ ایک طریقہ حدیث سے ثابت ہے, اس کو میں آپ کو بتا چکا ہوں. دوسرا طریقہ اور بھی ثابت ہے, انشاءاللہ دوسرا طریقہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس میں تو بہت سے مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا, جیسے تسبیح پڑھتے پڑھتے حساب کیسے کریں گے, تسبیح پڑھتے وقت آپ جو ہے کوئی غلطی کر دیں, کہیں تسبیح بھول جائیں, کچھ کریں تو اس میں کیا مسئلہ ہے. اسی طرح اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نماز کو پڑھنے کا ٹائم کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سے مسائل انشاءاللہ اس دوسرے پارٹس کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.